بخشی، اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ انسان قیمتی رہنا چاہیے، دن بدن اس کی قیمت بڑھنی چاہیے، باعزت رہنا چاہیے، خوشحال رہنا چاہیے، تندرست رہنا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے انسان کا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے طریقے جاری کروا دیے کہ جس سے انسان معزز، قیمتی رہے، خوشحال رہے، تندرست رہے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب رہے، دونوں جگہ کامیاب رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اس کے لیے دین ہے، اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو یہی بات سمجھائی اور لوگوں کو دین سکھایا، ایمان سکھایا، عبادت سکھائی، اخلاق سکھائے، معاشرت کے اصول اور آداب بتائے، تو دھیرے دھیرے انسان قیمتی بننے لگا۔ ہاں، جو غلام تھے ان کو لوگوں نے آزاد کیا۔ انسان آزاد ہونا چاہیے، انسان دنیا میں غلام نہیں ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ غلاموں کو آزاد کیا لوگوں نے۔ غریب محتاج تھے تو ان کی ضرورتوں کی کفالت کا نظام ہوا، بیماروں کی تیمارداری کا انتظام ہوا، کمزوروں کی مدد کا انتظام ہوا، اس کا حکم دیا گیا ہے دین میں۔ فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کو لیے جو کمزور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، کہ ان کی کفالت کا نظام کیا جائے، بیماروں کی تیمارداری کی جائے اور جہالت کو ختم کیا جائے، جو بڑی ذلت کی چیز ہے ایک انسان کے واسطے کہ وہ جاہل ہو۔ جیسے کوئی بیمار ہو تو ایک کمی ہے، بیمار ہے، کوئی فقیر ہے تو ایک قسم کی کمی محسوس ہوتے کہ اس کے پاس مال پیسہ نہیں ہے۔ ایسے جہالت بھی کمی کی چیز ہے، بڑی کمی ہے، تو اس کو دور کیا جائے۔ ایسے یقین کا فساد ہے، دل کے اندر فساد ہے یقین کا، تو اس فساد کو دور کیا جائے، اندر توحید کا نور اترے، اللہ کی ذات عالی پر یقین پیدا ہو، جسے ایمان کہتے ہیں، کہ اندر کا فساد ختم ہو۔ یہ پہلی دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا تعارف کروایا۔ انسان کی زمین پر سب سے بڑی ذلت کی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو رہا ہو، اور اللہ سے یقین ہٹا کر مخلوق پر وہ یقین وابستہ ہو، کہ جو اللہ کی محتاجگی چھوڑ کر لوگوں کا محتاج بنا ہوا ہے اور لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ رکھی ہیں۔ یہ کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ کیا، اور اللہ کی طرف سے بھی اسی کا حکم آیا، انبیاء کو بھی یہی کہا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، کہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ کہ دل کا فساد، یقین کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو، اور یہی سب سے بڑا بگاڑ ہے، سب سے بڑا فساد ہے۔ اچھی خاصی گاڑی ہے بالکل نئی، لیکن اس کے انجن میں فساد آیا ہے تو پوری گاڑی کو چلنے نہیں دے گا۔ وہ گاڑی نئی ہے، اس میں تیل بھی ہے اور اس کی سیٹیں بھی اچھی ہیں، ڈرائیور بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس کے انجن میں بگاڑ ہے تو وہ اندر کا بگاڑ پوری گاڑی کو نہیں چلنے دے گا۔
ایسے دل کے اندر کا فساد ہے، یقین کا بگاڑ کہ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر اور دنیا کی چیزوں سے بنتا بگڑتا اندر یقین پھنسا ہوا ہے۔ مال اور چیزوں کے ملنے پر آدمی کو بنتا نظر آ رہا ہے اور ان چیزوں کو چھوٹنے پر بگڑتا نظر آ رہا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھی کا دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے حقیقت میں۔ کامیابی ناکامی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کہ کسی کو ملے تو کامیاب ہو جاوے اور نہ ملے تو ناکام ہو جاوے، یہ چیز نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق ایمان و عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق ایمان و عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایمان و عمل ہے تو زندگی بغیر مال کے بنتی جائے گی، بغیر اسباب کے بنتی جائے گی، بغیر وسائل کے زندگی بنتی جائے گی۔ بننے کا مدار ایمان و عمل ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ حیات طیبہ کے لیے ایمان و عمل کو معیار قرار دیا ہے۔ حیات طیبہ کے لیے ملک و مال کو معیار نہیں بنایا کہ جس کے پاس ملک ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا ہم اس کو کامیاب کریں گے، اسے حیات طیبہ دیں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہ جس کے پاس ایمان و عمل ہوگا۔ من عمل صالحا، کہ جو بھی اچھا کام کرے، نیک عمل کرے، مردوں میں ہو عورتوں میں ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، اس لیے کہ اچھے کام بھی بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہوں گے۔ آدمی کے پاس اچھے کام ہیں لیکن وہ ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے، کہ اصل بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور پھر اس کے ساتھ اچھے عمل ہیں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی دیں گے۔ یہ اصلی چیز ہے، معیار یہی ہے، ایمان و عمل۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اس کی طرف بلایا کہ اللہ پر ایمان لاویں، آخرت پر ایمان لاویں، اور اللہ کی طرف سے جو حکم آئے ہیں ان حکموں کو پورا کریں۔ یہ وظیفہ ہے انسان کا اپنی زندگی میں کہ حکم پورے کرے۔ حکم کیا ہے اللہ کا؟ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، دکان میں، گھر میں، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ حکم معلوم کریں۔ جیسے رعایا کے ذمہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا حکم ہے، حکومت کا کیا قانون ہے۔ اس ملک میں بھی آدمی ہے، سڑک پر کیا قانون ہے تو سڑک پر سڑک کا قانون پورا کریں، اور گھر میں رہتے ہوئے کیا قانون ہے تو گھر کا قانون پورا کریں، دکان چلانے کا کیا قانون ہے تو وہ پورا کریں، کھیتی کرنے کا کیا قانون ہے تو وہ پورا کریں۔ جو قانون ہے اس کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس حکومت میں سکون سے زندگی گزارے گا، اس کو خوف نہیں ہوگا پھر کہ بھئی ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قانون کی پاسداری نہیں کرتا آدمی اور گناہ کرتا ہے، دکان پر آدمی گناہ کیا ہوا ہے کہ ٹیکس چوری کر کے آدمی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو ڈر ہوگا، ٹیکس کی چوری کی ہے اس نے، تو اس کو ہر وقت محکمے کا ڈر لگا رہے گا۔ آدمی نے غلط جگہ پر گھر بنا دیا ہے، جگہ اس کی نہیں ہے تو وہ قانون کی پابندی نہیں کیا اس کو اس گھر میں ڈر لگا رہے گا کہ یہ گھر کبھی بھی جا سکتا ہے، کہ قانون کی پابندی نہیں ہوئی۔ سڑک چلتے ہوئے آدمی بجائے بائیں کی طرف کے دائیں طرف چل رہا ہے، یہاں قانون کا پابند نہیں ہو۔ ایسے اللہ کی زمین پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیے ہیں، اور اس میں پہلا حکم یہی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ اللہ ہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں، اسی اللہ پر یقین کریں۔ ہاں، اس کو ایک ماننا، ایک جاننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے امیدیں وابستہ کرنا، اسی سے مانگنا،
اس نے حکم دیا کہ مانگے اس سے جو بھی حاجت ہے ضرورت ہے تو اللہ کو پکاریں. یہ پہلا حکم اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ پاک نے حکم دیا امتوں سے کہ وہ اپنے رسول کی پیروی کریں, رسولوں کی پیروی کریں. حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے, آپ آخری نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین دین اسلام ہے, اور وہی آپ کی شریعت, آپ کا طریقہ ہے اسلام. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, کہ جو اسلام کے راستے کو, اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا, لن یقبل منہ, اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ کسی بندے کا فیصلہ نہیں, یہ آسمانی علم ہے. کسی بندے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ کسی کے گھر کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے وہاں قابل قبول دین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک دین ہے, وہ اسلام ہے. اب اس کے علاوہ اور کوئی دین لے کر آئے گا تو اللہ پاک اسے قبول نہیں کرے گا. اس یقین کے ساتھ حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہماری نجات کا راستہ یہی ہے, ہماری کامیابی کا راستہ یہی ہے. اور اگلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ دین پر پورے عمل کریں. ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جتنا پسند آیا اتنا لیا, باقی چھوڑا, ایسا نہیں. جتنی طبیعت چل رہی اتنا کر دیا, باقی چھوڑ دیا, ایسا نہ ہو, بلکہ پورے دین پر عمل. ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نجات اسی میں ہے, دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اس لیے کہ اسلام ایک طریقے کا نام ہے جس میں ہر چیز کا طریقہ سمجھایا ہے, اور وہ انسانی ضرورتوں کا پورا خیال کیا ہے. اس میں جو بنیادی ضرورتیں انسان کی, کھانا پینا, آرام, نکاح, لباس, بلکہ اس کا بہترین طریقہ بتایا ہے. انسان تو جاہل پیدا ہوا, کچھ جانتا نہیں تھا, کیا کھانے کا, کہاں سونے کا, کیا پہننے کا, جہالت ہی جہالت تھی. اس جہالت میں اللہ پاک نے نبیوں کے راستے سے علم اتارا اور اس میں طریقے بتائے اور انسانی ضرورتوں کا خیال کیا. جتنا ہمیں اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں, اس سے زیادہ اللہ نے کیا ہے. کہ ہم کیا اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. اس لیے اگر صحیح طریقے والی زندگی ہو تو اسی زندگی میں انسان کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے. کہ آدمی ایمان لاوے اللہ پر تو بہت سارے لوگوں کی خوشامد کرنے سے بچ جائے گا. ایک اللہ پر ایمان لے آئے, اب اسی سے مانگ رہے ہیں اور اسی کا ڈر دل میں ہے, تو اب اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور آدمی آزادی سے زندگی گزارے گا, جو اس کا حق ہے. کسی سے نہ ڈریں, کسی سے نہ گھبراویں, اور دنیا میں زندگی گزاریں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اللہ سے ڈرے گا تو اللہ دوسروں کا ڈر دل سے نکالے گا. اور اگر اللہ سے نہیں ڈرا ہے تو اللہ پاک مخلوق کا ڈر دل میں ڈال دے گا. اللہ ہی سے وابستہ ہے تو اللہ سب سے مستغنی کر دے گا, اور اگر اللہ سے نہیں جڑا ہے تو پھر مخلوق کا محتاج رہے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تبلیغ میں جو کہا گیا میں ایمان بنانا ہے, ایمان بنا, تو اس سے یہ مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جاویں, اسی سے مانگنے والے بن جاویں, اور اسی کا ڈر دل میں پیدا ہو جاوے, اور اسی سے امیدیں وابستہ ہو جاوے. تو یہ ایمان کی علامتیں ہیں. اللہ ہی سے امیدیں وابستہ ہیں, اللہ ہی کا ڈر دل میں ہے, اسی سے مانگ رہے ہیں, اسی سے امیدوار ہیں. ایمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفتیں اندر پیدا ہو, جو ایمان کی صفتیں بننے کا یہ مطلب. جیسے سالن پکنے کا کیا مطلب ہے, سالن پکنے کی جو اس کی صفتیں ہیں وہ صفتیں پائی جائیں کہ سالن پکا.
لیکن اس کی صفتیں نہیں پائی جا رہی، اس کی صفتیں پائی نہیں جا رہی، تو پھر وہ سالن کچا ہے۔ ایسے ایمان بننے کا مطلب ہے کہ اللہ سے امید وابستہ ہو جاوے، اسی اللہ کا ڈر دل میں آ جاوے، اور اسی اللہ سے امیدوار ہو کر اس کی عبادت کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف دل کا رجحان بڑھتا جاوے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کی محبت دل میں آ کر دن بدن روزانہ آپ کے طریقے زندگی میں بڑھتے جاوے، رسم و رواج زندگی سے نکلتے جاوے، اور چاہتوں کی محبت دل سے نکل کر طریقوں کی محبت دل میں آ جائے۔ چاہتے جو دل میں ہیں اور چاہتوں کی جو غلامی ہے کہ ہر آدمی اپنی چاہت کے پیچھے دوڑا بھاگا جا رہا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور دیگر ضروریات میں آدمی چاہت کے پیچھے دوڑ کر طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، تو چاہتوں کی رغبت کم ہو کر طریقوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے کی جو اس محنت سے چاہا جا رہا ہے، جماعتوں میں اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس ماحول میں، گھر کے ماحول میں آدمی غفلت میں ہے، رسم و رواج میں ہے، اور غیر اسلامی ماحول میں زیادہ ہے۔ جہاں ایمانی اسلامی فضا نہیں ہے تو وہاں آدمی کا بننا مشکل ہے، بلکہ بنا ہوا وہاں بگڑ جائے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے نکل کر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی تھوڑی دیر نکلا بھائی 2 دن 3 دن واپس ہو تو اثر پیدا ہوتا ہے، آدمی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن آدمی کے اندر ایک اثر پیدا کرنا مطلوب ہے، ایمانی رنگ چڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رنگ چڑھانا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کا کام نہیں ہے۔ کسی چیز کو پکانا ہے تو اس کو اچھا وقت دینا پڑتا ہے تاکہ اچھی طرح سے وہ پک جائے، ایسے تھوڑی دیر میں نہیں ہوتا، اس لیے لمبے وقت کے لیے نکالا جاتا ہے کہ 4 مہینے آدمی 120 دن اپنے گھر بار، کاروبار، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو اور اپنے گھر کی سہولت والی زندگی کو چھوڑ کر راہ خدا میں جا کر اپنے ایمان پر محنت کر کے یہ ایمان کی صفتوں کو اجاگر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو کر آپ کے طریقوں کی محبت دل میں آوے، اور دھیرے 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 زندگی جو ہے وہ ایمانی زندگی بننا شروع ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، اللہ سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق اور آپ سے ایک محبت پیدا ہو کر آپ کے طریقوں کی عظمت دل میں پیدا ہو، اور پھر ہر عمل میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، دوستوں سے ملاقات میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر چلنے کی ایک مشق ہو جائے، اور ایسی مشق ہو جاوے کہ اب یہ سنت والی زندگی آسان ہو جائے، آدمی کو جس چیز کی مشق ہوتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو روزانہ 2 کلومیٹر دوڑنے کی مشق ہے، 2 کلومیٹر دوڑتا ہے روزانہ، تو اس کے لیے دوڑنا آسان ہے۔ ایک آدمی نہیں دوڑتا تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، آدھا کلومیٹر نہیں جا سکے گا، لیکن ایک آدمی کو دوڑنے کی مشق ہے۔ ایک ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی، کہ روزانہ وہ صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک گاڑی چلاتا ہے 4 گھنٹے، اس کو عادت ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں، اور جس کو اس کی مشق نہیں ہے وہ 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں تھک جائے گا۔ اس وقت جو دین ہم کو مشکل لگ رہا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا اور سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا اکثر مشکل لگ رہا۔ تاجر آدمی کہتا ہے کیسے بچے جھوٹ سے، بولنا ہی پڑتا ہے، سب کہتا ہے بولنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ جانتا ہے حرام، کہ بولنا ہی پڑتا ہے۔ شرابی شراب کا عادی وہ کہتا ہے پینا پڑتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حرام ہے، اس کو اتنا علم تو ہے کہ حرام ہے، لیکن کہ پینا پڑتا ہے، کہ عادت ہو گئی، بچنا مشکل ہو رہا، کیونکہ اس نے اس کو چھوڑنے کی مشق نہیں کی، نماز پڑھنے کی اس نے مشق نہیں، ورنہ جن لوگوں نے نماز پڑھنے کی مشق کر لی ہے وہ تو اذان ہوتے ہی مسجد میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، نماز پڑھنے کی مشق کی ہے انہوں نے، سچ بولنے کی مشق کی ہے، بڑے بڑے تاجر ہیں کہ انہوں نے مشق کر لی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حرام سے بچنے کی مشق کی ہے،
بڑے بڑے کام کرنے والے، وہ جانتے کہ غلط ہے، کام نہیں کرتے. ہاں، بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، وہاں ان کو حرام کا مال ملتا ہے لیکن نہیں لیتے وہ. اپنا ماٹے جائز نہیں. انہوں نے مشق کیا اس کو، ان کو کروڑوں روپے کی آفر ہوتی ہے کہ کروڑ روپے دے دیں گے ہمارا ایک کام کر دو، کہ اگر تمہارا کام صحیح ہے تو بغیر پیسے کے کر دیں گے، لیکن اگر صحیح نہیں ہے تو 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ لے کر بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ غلط ہے. تو اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. یہ جماعتوں میں اس لیے نکالا جاتا ہے اور سب سے کہا جاتا ہے ہر ایک سے کہ راہ خدا میں نکل کر ایمان کی عملی مشقیں، ایمان کے بول بولنے کی، ایمانی زندگی گزارنے کی، ایمانی اعمال کو کرنے کی، علم کے سیکھنے کی، سکھانے کی اور ذکر کی، رات میں اللہ کے سامنے اٹھ کر رونے دھونے کی اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی خدمت کرنے کی مشق ہیں. یہ ایسے کام ہیں کہ جب آدمی اس کی مشق کر لیتا ہے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے، پھر یہ جزو زندگی بن جاتے ہیں، اور پھر اگر اس میں استحضار پیدا ہوا، دھیان، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کاموں کو کرنا شروع کر دیا تو یہ کام اصل دین بن جائیں گے. پھر دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوتی، ہاں، عزت ملے گی ایسے آدمی کو جو اللہ کے اوامر کا خیال کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے. لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی سنت والی زندگی گزار رہا ہو اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہ پیدا ہو رہی. سنت کا یہ اثر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت پیدا کرتا ہے اور فاسق فاجر لوگوں پر اس کا رعب طاری کر دیتا ہے. جب آدمی سنت کا اہتمام کرتا ہے تو نیک لوگوں کے دل میں محبت ہو جاتی ہے. اچھے لوگ ایسے آدمی سے محبت کریں گے اور پھر جتنا سنت کا اہتمام بڑھتا جائے گا اتنی زندگی اللہ کے وہاں قابل قبول بنتی جائے گی، اس آدمی کی عزت بڑھتی جائے گی. جو ہر انسان کے اندر کی چاہت ہے کہ اس کو دنیا میں عزت ملے، اس کو راحت ملے، عافیت والی زندگی ملے، گھر میں سکون ملے، یہ ہر آدمی کے اندر کی چاہت ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو اس کے الٹے ہیں. عزت حاصل کرنے کے لیے آدمی اب اپنی گھر میں بستی میں اپنا دبدبا جمانا چاہتا ہے تو اور زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے لیے آدمی بڑا بننا چاہتا ہے تو اور چھوٹا ہو جاتا ہے، اور بڑا بننا چاہتا ہے گھر میں، محلے میں، بستی میں، اور زیادہ بے وقت ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر. تو اس لیے اللہ پاک نے دین عطا فرمایا ہے. جتنا ہم دین کو سیکھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اس پر عمل کرتے جائیں گے تو زندگی بننے کے رخ پر پڑے گی. پھر زندگی میں عبادت آئے گی تو اس عبادت سے انسانی قلب کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور جگہ پر نہیں ہے. اور جگہ جو ہے وہ اطمینان کی جگہ نہیں ہے، وہ پریشانیوں کی جگہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر، اس کی یاد، اس کی عبادت چھوڑ کر آدمی کبھی زمین پر سکون سے نہیں جی سکتا ہے. ہاں، زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں جب اللہ کو چھوڑتا ہے آدمی، دین کو چھوڑتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. تو دین چھوڑ کر آدمی کبھی راحت نہیں لے سکتا. لیکن اب الٹی جاتی ہے آدمی کے تو دین چھوڑ کر آدمی راحت حاصل کرنے کے فکر میں، اپنے گھر والوں کو بے دینی پر لے جا کر آدمی سمجھتا کہ اب راحت ملے کہ نہیں ہو سکتی. تو عبادتیں ہیں، پھر نماز ہیں، روزہ ہیں، رمضان ہیں، روزے ہیں، اور صاحب مال پر زکوٰۃ ہیں، اور صاحب مال پر حج ہیں. یہ عبادتیں ہیں. اور دیگر ایسے کام ہیں، اچھے اچھے کام بتائے. ہمارے جسم کا کوئی عضو بھی برا کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. جسم کا کوئی عضو بھی، نہ آنکھ، نہ کان، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پیر، کوئی عضو برے کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا.
اور زمین پر کوئی جگہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں بنائی ہے کوئی جگہ؟ بولو نا بھائی، پوری زمین پر کوئی، جہاں لوگوں نے بنائے ہیں کام، وہ ایسی جگہیں فلم دیکھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، بے حیائی کرنے کے لیے جگہ بنائی ہے، اور بدماشی کرنے کے لیے جگہ بنائی ہے، لوگوں نے ٹھکانے بنائے۔ اللہ نے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں بنائی جہاں گناہ کیا جائے، اور جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں رکھا کہ اس سے گناہ کیا جائے، بلکہ پورے جسم کو نیکیاں کرنے کے لیے بنایا ہے، پورے جسم کو۔ اور پورا وقت، زندگی کا پورا وقت، اس میں کسی وقت میں گناہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ شادی کے دن، نہ عید کے دن، نہ میت غمی کے دن، نہ پیدائش کے دن، نہ وفات کے دن، کوئی دن گناہ کرنے کے لیے، ہر دن نیکی کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے۔ لیکن ماحول میں اس کی مشق نہیں ہے کہ ہر دن نیکی کی جاوے۔ قرآن و حدیث میں تو ہر دن نیکی بتائی، عید کے دن بھی اعمال بتائے، عید کے دن عید کی نماز پڑھا دی، اور عید کے دن خطبہ ہے، اس خطبے میں اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ عید کے دن اللہ کا ذکر کیا جاوے، صلہ رحمی کی جاوے، ایثار اور ہمدردی کی جاوے، اللہ کو یاد کیا جاوے۔ عید کا دن بھی جو ہے وہ عمل کا دن ہے، لیکن چونکہ اس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں گناہ ہے، فساد ہے، رسم و رواج ہے، اور وہ چیزیں گھر کی ہوئی ہیں، وہ چیزیں گھر کی ہوئی۔ اس لیے عید کے دن اچھا خاصا دیندار آدمی بچوں کو کہتا ہے، لو بیٹا جاؤ عیش کرو، 100 روپے 200 روپے دے کر جاؤ مزے کرو، اور کہتا ارے آجے تو عید سے جوا دو نا، کوئی آج اچھا خاصا دیندار پہ آنے، ارے نہیں بھائی زیادہ پیسے مت دو ورنہ بچہ، ارے آجے عید نو داڑوں سے جوا دو، ایک داڑوں تو ہے۔ شادی کے دن الٹے سیدھے کپڑے سلوا دیتے ہیں، ویسے روزانہ اچھے پہنتے ہیں شلوار قمیص، لیکن شادی میں الٹے سیدھے چلے، ارے بھائی ارے روز روز کئی شادی ہوئی ہے، ایک دن کرنے تو گناہ، سیدھا مطلب تو یہی ہوا۔ اور بہت سارے ایسے کام جو اللہ نے منع کیے ہیں اور ہمارے دین میں منع ہے، ایسے کام لوگ کرتے ہیں، وہ ماحول ہے اس کا۔ غربت ہوتی ہے تو تھوڑا سنبھلا رہتا ہے آدمی، ذرا پیسے آ جاتے ہیں تو پھر آدمی یہ چیزیں شروع کرتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، مال آتا ہے۔ اب آدمی مکان پر، مکان کے ایلیویشن پر، شادی میں، بڑی بڑی دعوتوں میں، مردوں عورتوں کے اختلاط میں آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا تو مال میں کیا حکم ہے؟ یہ ساری چیزوں کی عملی مشق ہے اس کام میں۔ ہاں اس کام میں اس کی مشق ہے کہ آدمی مال کیسے لگاوے، زندگی کیسے لگاوے، عبادت کیسے کرے، لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرے، اس کی مشق ہے، ذکر کی مشق ہے۔ ایک صحیح زندگی ہے جو انبیاء کی، صحابہ کی زندگی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کی زندگی ہے، اس زندگی کی عملی مشق کرنے کا نام تبلیغ کا کام ہے۔ سال 2 سال میں ایک مرتبہ چلا لگا کر آ جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے کہ بھائی بہت سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، چلو ایک مرتبہ 4 مہینے چلے جاؤ، یا اپنے گاؤں میں اجتماع ہے اس لیے جانا پڑے گا، اس کے لیے نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ کام کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ہماری رخ پر آوے، اس کے لیے وہاں جا کر ان ساری چیزوں کی عملی مشق کرنی ہے، ایمان کی، عبادت کی، اخلاق کی، حسن معاشرت کی، خدمت کی، ذکر کی، دعا کی، دعوت کی، ہر چیز کی مشق ہے۔ 24 گھنٹے کے اعمال، اس لیے مشورے سے سارے اعمال طے کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باری باری ترتیب دیتے ہیں تاکہ سارے ساتھی اس کو ایک دوسروں کی صحبت میں سیکھیں، پرانوں کے ساتھ رہ کر نئے سیکھیں، اور پرانے مزید ترقی کریں، وہ اپنی اسی جگہ نہ رہے کہ وہ مزید ترقی کریں، کہ پرانے تاجر نئے کو پارٹنر کے نیا کا دھندا چالو ہو جائے، پرانے کی ترقی ہوتی، پرانا تاجر ہے کسی نئے کو بھائی اس کو بھی کام مل جائے اور اس کی ترقی ہو جائے، دونوں چیزیں مطلوب ہوتی۔ تو جو پرانے ساتھی جماعت میں ہیں ان کی ترقی ہوگی ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، خدمت میں، اور نئے لوگ جو ہوں گے وہ کام سیکھیں گے، وہ دین سیکھیں گے جو اصل مقصود ہے، محنت سے مقصود ہے کہ اس سے دین کی سمجھ پیدا ہو، دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو،
اور وہیں سے آدمی شروع کریں. 24 گھنٹے اس ترتیب پر گزارے جو ترتیب بزرگوں نے سمجھائی ہے, جو طریقہ بتایا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید اگر 1-4 مہینے بھی آدمی نے اس ترتیب پر لگائے تو اچھی خاصی دین کی سمجھ پیدا ہو جائے گی, دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. اب آدمی اپنے شوق کے بقدر دھیرے دھیرے پھر آگے بڑھے گا, اور امید ہے کہ وہ کامل دین پر آئے گا. اس میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا, اللہ کا ذکر کرنے کا ذوق پیدا ہوگا, مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا, اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا ذوق پیدا ہوگا. اس لیے اس وقت اس مجمع میں 2 قسم کے, ایک تو وہ قسم ہے جو یہاں سے 4-4 مہینے راہ خدا میں نکل رہے ہیں, تقریباً 60-65 جماعتیں 4 مہینے کی جا رہی ہیں, اور ایک مجمع وہ ہے جو اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ کر جائے گا. تو دونوں میں سے کوئی بھی بے مقصد نہیں ہے, دونوں با مقصد ہیں. دونوں مبارک ہیں وہ لوگ جو اس وقت راہ خدا میں جا رہے ہیں, کہ ان کے سامنے بڑا ہدف ہے. لیکن جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی غفلت سے واپس نہ لوٹے. تو اجتماع میں گئے تھے, آگے کہاں گئے کہ دعا میں گئے, کہاں گئے تھے اجتماع میں گئے, لیکن اجتماع کیا چیز ہے, اجتماع کا کیا مقصد ہے, اس کا کوئی دھیان نہیں. یہ تو بھائی جواب دینے کے لیے مختصر جواب, ہمارے بھائی اجتماع میں گئے تھے, لیکن اجتماع کا کیا مقصد ہے کہ ہمارے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیے اچھی نیتیں لے کر لوٹیں یہاں سے. 2 دن سے 3 دن سے آپ حضرات مختلف مجلسوں میں بیانات سنے ہیں, اور دین کی باتیں سنی ہیں, دین کے اعمال کے فضائل سنے ہیں, دین کے اعمال کے فضائل سنے. تو یہاں سے اچھے جذبات لے کر لوٹیں, اچھی نیتیں لے کر لوٹیں. جب آئندہ زندگی میں غفلت نہیں کرنی, تو اجتماع کامیاب ہو گیا. مجمع یہ فکر لے کر گیا کہ آئندہ اب غفلت کے ساتھ نہیں جینا, ذوق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, دین کے شوق کے ساتھ. ہاں, دنیا کا طالب بن کر نہیں, آخرت کا طالب بن کر جینا ہے. اور جن عملوں میں کمی کوتاہی ہے اس کی تلافی کی نیت کے ساتھ. جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ ان چیزوں کو عملاً سیکھنے کی نیت سے, اور پورے عالم میں چیزیں زندہ ہو اس کی نیت کے ساتھ کہ دین پر چلنے کی عملی مشق کریں گے, ہر چیز کو سیکھیں گے, اور پورے عالم میں پوری انسانیت دین پر چلنے والی بنے, اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. اس کے لیے بنیادی کام تو وہی 4 ہے جو میں نے عرض کیے, کہ ہر حال میں ان 4 کاموں کو قابو میں لانا ہے. دعوت ہے, تعلیم اور تعلم ہے, ذکر و عبادت ہے, اور خدمت ہے. کہ دعوت دینی ہے, خوب دعوت دینی ہے, صبح شام رات دن. یہی ہمارے اوپر سوار ہو کہ ہم اللہ کی بڑائی بولیں, اللہ کی قدرت کو بولیں, اس کی کبریائی کو بولیں, اس کی ربوبیت کو بولیں کہ اللہ بڑا ہے, وہی کھلاتا ہے, وہی پالنے والا ہے, ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہی ایک ذات ہے جس نے تمام جہانوں کو بنایا ہے, ہمیں بھی اس نے بنایا ہے, وہی ہمیں پال رہا ہے, اور مر کر اسی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. الیہ النشور, کہ واپس وہی جانا ہے اس کے پاس جو بڑا مہربان رب ہے. اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو بولنا ہے. یہ دعوت ہے کہ موقع بہ موقع ہم آپ کے طریقوں کو بولیں گے, اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کو بولیں گے, کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف حضور والے مبارک طریقے میں ہے. باقی جتنے راستے سب ناکامی کے ہیں, بس اب ایک راستہ ہے جو سیدھا منزل کی طرف جا رہا ہے, وہ راستہ محمد الرسول اللہ ہے. ہمیں اس کو جم کر دعوت دینی ہے, یقین کے ساتھ اپنے اندر لانے کی نیت سے. اور پھر عبادت کی دعوت ہے, اس میں اہم عبادت نماز ہے, علم کی دعوت ہے, ذکر کی دعوت ہے, اکرام اور اخلاق کی دعوت ہے, اخلاص کی دعوت ہے, اور راہ خدا میں جان اور مال لگانے کی دعوت ہے. یہ دعوت میں اپنا وقت گزارنا ہے. اور دعوت 5 گشتوں کے راستے سے. گشت کرتے ہیں نا, گشت 2 آدمی 3 آدمیوں کی جماعت بن کر خصوصی ملاقات میں جاتے ہیں, تعلیمی گشت میں جاتے ہیں, تشکیلی ملاقاتوں میں جاتے ہیں. ایسے عمومی گشت ہوتا ہے روزانہ شام کو 10-12 آدمی 10 آدمیوں کی جماعت مل کر باہر جاتے ہیں, کچھ لوگ مسجد میں رہتے ہیں, استقبال ہوتا ہے. تو یہ گشتوں کا ایک نظام ہے. راہ خدا میں جو نکل رہے ہیں 5 قسم کے گشت ہوں گے. دوران تعلیم تعلیمی گشت ہے, جو لوگ باہر محلے میں دکان پر چوپال پر فارغ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں,
ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کو ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر مسجد میں لانا ہے، ان کو اپنے ساتھ اپنے عمل میں تعلیم میں شریک کرنا ہے، موقع لے کر ان سے پھر کچھ بات کرنی اور ان کو سمجھانا ہے، ان کو بھی تیار کرنا ہے دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے۔ ایسے ہی خصوصی گشت ہیں کہ بستی کے بااثر لوگ ہیں، چودھری ہیں، ذمہ دار ہیں، سرپنچ ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں گاؤں کے، ان کے پاس جانا ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس دلانا ہے اور ان کو بھی آخرت یاد دلانی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے آپ کو یہاں دنیا میں عزت دی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی باعزت بنا دے، اور اس کا راستہ یہ ہے، دین زندگی میں آئے گا تو آخرت بھی باعزت ہو جائے گی، اور ان کو اپنی نصرت کے لیے تیار کرنا ہے، ان سے کسی قسم کی لالچ نہیں رکھنی، کسی قسم کی لالچ نہیں۔ ہمارا کام تو اپنی جان مال کا ہے کہ اپنی جان مال لے کر جائیں گے، اپنا پکائیں گے، خود کھائیں گے، اوروں کو بھی کھلائیں گے، کسی سے ہم امید نہیں لگائیں گے کہ ہماری کوئی دعوت کرے یا ہم کو کوئی کھانا کھلاوے یا ہم کو کوئی سواری میں بٹھاوے، بلکہ ہم خود پکائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، خیرخواہی کریں گے کہ لوگ اچھی زندگی پر آویں، ایمان والی، عمل والی، اور اپنا بھی نفع کرے، دوسروں کا بھی فائدہ کرے، کسی کی دنیا آخرت برباد نہ ہو۔ اس لیے ان ذمہ داروں کے پاس جانا، ان کو سمجھانا ہے۔ بستی میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضری دے کر ان سے دعا کی گزارش کرنی، جو دینی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کا خاص تعلق ہے، وہ تو ان کے پاس جا کر دعا کی گزارش کریں گے کہ ہم ایک نسبت سے آپ کے یہاں آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، موقع ہے تو کچھ کارگزاری سنا دیں، اور موقع نہیں ہے تو صرف دعا کی درخواست کر کے رخصت ہو جائے۔ ایسے اس بستی کے جو کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان سے ملے جاتے ہیں تاکہ ان کے تعاون سے کام اچھا ہو سکے بستی میں، تو ان کے کام کو سراہتے ہوئے، ان کے کام کو سراہتے ہوئے ان سے ملاقات کر کے ان کو اپنے ساتھ شریک کریں، اچھے گمان سے ملاقات کریں ان سے، وہاں کے ظاہری حالات کو دیکھ کر بدگمان نہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ کہ بستی میں داخل ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، خود ہی سامان اٹھانا پڑا، خود ہی مسجد میں لگانا پڑا، تو بدگمان کے کیسے لوگ ہیں، کوئی دکھتا ہی نہیں آتا۔ بدگمان نہ ہو کسی سے، بلکہ اچھے گمان کے ساتھ ہم گشتوں میں جائیں گے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ کر جائیں گے کہ وہ ہم سے اچھے لوگ ہیں، چاہے ان کے اندر ظاہر میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو، ظاہر میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو، لیکن ہم ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے کہ ہم سے اچھے ہیں، تو پھر کام اچھا ہوگا، اور اگر بدگمانی ہو گئی تو ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ گمان بہت بڑی طاقت ہے، اچھا گمان رکھیں گے، سب سے اچھا گمان لے کر اپنے بھائیوں کے پاس جائیں گے، ملیں گے، ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، ان سے بات کریں گے، تو گشتوں کے راستے سے محنت ہے۔ تیسرا گشت ہمارا ہے بستی کے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو اس پر محنت کرنی ہے، اطمینان سے جا کر ملاقاتیں کر کے ملنا ہے، ایمان، اعمال، اخلاق، علم، ذکر، اخلاص اور دین کی محنت کے فضائل بتا کر ان کاموں کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ ہر بھائی کی جان مال صحیح جگہ لگ جائے، غلط جگہ لگنے سے بچ جاوے، ہر ایک کی زندگی میں دین آوے، ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا بنے، اس کے لیے ایک ایک بھائی سے ملاقات کریں اور ان کو سمجھانا ہے، محنت کرنی ہے، محنت، خالی چکر نہیں لگانا ہے گشتوں میں کہ بھئی سارے گھروں پر جا کر آئے، کوئی نہیں ملا، یہ جواب نہیں ہے۔ ملاقاتوں سے جماعتیں آتی ہیں پھر پوچھتے بھائی کتنی ملاقاتیں ہوئی، کہ سب جگہ جا کر کوئی نہیں ملا، ان کو محنت ہوئی، بولو نا بھائی، ارے بھائی گھر میں آدمی جاوے اور بیوی بچے گھر میں مطالبہ کر رہے ہیں چیزوں کا، سامان کا، پیسوں کا، کہ گیا تھا لیکن کوئی دھندا نہیں ہوا، روزانہ وہی جواب آ رہا ہے، تو کوئی کام ہوا ہے؟ محنت کے لیے ایک نیت بنا کے جانا ہے، 2 رکعت پڑھ کے جانا ہے، اللہ سے مانگ کر جانا کہ اللہ ہم جا رہے ہیں، تیرے بندوں کے دل تیرے ہاتھ میں، ہمارے لیے ملاقاتیں بھی آسان کر دے، صحیح کام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، ہماری ان کی نفع کی بات ہماری زبان پر جاری کر دے، اور جن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں یا اللہ ان کو دین پر چلنے کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے ان کو تیار کر دے، تیار تو تو ہی کرے گا، بہانے کے طور پر ہم تو جا رہے ہیں،
ہماری محنت میں جان پیدا کر دیں، ہماری باتوں میں تاثیر پیدا کر دیں۔ اللہ سے مدد مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا نا اللہ نے، جاؤ فرعون کے پاس، تو دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری۔ یہ پوری دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو ہم جا رہے ہیں ایک کام کو لے کر، تو دعا کر کے جائیں گے، اللہ سے مانگ کر جائیں گے، ایک استحضار کے ساتھ، ایک دھیان کے ساتھ جائیں گے، ایک نیت بنا کر جائیں گے کہ اللہ ان باتوں کو ہمارے دل میں بھی اتار دے، اور جن بھائیوں سے ہم بات کریں گے ان بھائیوں کو بھی اللہ پاک دین پر چلنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے تیار کر دے۔ ایک بڑا کام ہے، ایک اہم کام لے کر جا رہے ہیں، اس کو اہمیت دیں۔ ہاں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے کام نہ ہوگا کہ ہنسی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے۔ دنیا کے کام اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، کاروبار پر ہوتا ہے۔ کوئی دوست بھی آ گیا تو بھائی دیکھو ابھی اس وقت کوئی مذاق نو ٹائم نہیں دیا، آدمی ایسا کہہ دیتا ہے، شام کو ملیں گے، ابھی دھندے کا ٹائم ہے۔ ایسے ملاقاتوں میں، گشتوں میں، تعلیم میں ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق کے اس وقت دنیا بھر میں جو ایک شیطان نے خوبصورت ٹائٹل لایا ہے وہ ہنسی مذاق کا ہے۔ جہاں دیکھو وہاں گھر میں بھی لڑائیاں ہو رہی، ہنسی مذاق ہوئی پھر لڑائی، پھر آدمی کہتا ہے میں تو مذاق کرتا ہوں تو نہ لوگوں کو حقیقت سمجھ لی۔ کسی کے کوئی چیز اٹھا لی آدمی نے اور پکڑا گیا تو کہتا ہے میں تو مذاق کرتا تھا یار، اور یہ تو سچا سمجھ گئے۔ ہنسی مذاق کے نام پر، ہنسی مذاق کے نام پر آبرو ریزی ہو رہی ہے، اور ہنسی مذاق کے نام پر عملوں کی جان نکلی ہوئی کہ دو دوست مسجد میں اقامت ہونے تک مذاق کر رہے ہیں۔ اقامت ہو رہی ہے یار، اور دو ایک دوسروں کی مذاق کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کے باب میں، مزاح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مذاق کرتے تھے۔ آپ کی مذاق میں جھوٹ نہیں تھا، اور ہر وقت مذاق نہیں تھی۔ کبھی کبھار ہو ایسا کوئی جملہ کہ جس سے ذرا دلجوئی ہو گئے ایک دوسروں کی، باقی جو عبادت میں حرج پیدا کرے، دعوت میں حرج پیدا کرے، کام ہی نہ کرنے دیں، یہ تو لہو لعب ہے، لہو لعب ہے، جس سے منع کیا ہے کہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، سنجیدہ ہو کر کام کو کام کا وقت دیں، اور اس کا طریقہ معلوم کریں کہ کیا ہے، اس لیے سیکھتے رہنا ہے۔ کوئی خصوصی گشت میں کیا بات کسی پرانے ساتھی سے پوچھیں، عمومی ملاقاتوں میں جا رہے کیا بات کرنی ہے کسی ساتھی سے پوچھیں، پرانے ساتھیوں سے فائدہ اٹھاویں، اور پرانوں کے ذمے ہیں کہ اپنے نئوں کو ساتھ لے کر ان کو کام سکھاویں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی اور تواضع کے ساتھ۔ ہاں، بڑے بن کر نہیں، چھوٹے بن کر۔ یہی طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، کوئی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور محلے کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ کیسے زندگی آپ نے گزاری ہے، وہی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے علاوہ اور کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ہم دیکھیں، پڑھیں گے ہم کہ آپ کیسے لوگوں کو سکھاتے تھے، چھوٹے بچوں کو کیسے سکھا رہے ہیں، بڑوں کو کیسے سکھا رہے ہیں، کیسے طلب پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ بھی یہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس میں تواضع ہے، عاجزی ہے، نرمی ہے، محبت ہے، کہ آپ نے محبت کے ساتھ دین دیا لوگوں کو، نرمی کے ساتھ دیا ہے، سختی سے نہیں دیا، نرمی سے دیا آپ نے۔ آپ کی گفتگو نرم تھی، آپ کا لہجہ نرم تھا، آپ کا اسلوب نرم تھا، محبت کے ساتھ لوگوں کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، باصلاحیت لوگوں کی قدر کر رہے ہیں، ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں، اور ان کو دین دے رہے ہیں، اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ جماعت میں نکل کر ہمارے 10-12 ساتھی ہیں، ان کی جان، مال، وقت، یہ سب امانت ہے۔ ہاں، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک ایک منٹ امانت ہے۔ اس لیے مشورے کا ایسا نظام قائم کریں کہ روزانہ 24 گھنٹے کا مشورہ ہو جائے، اور اس مشورے سے اپنے دن بھر کا نظام بنے، تاکہ جان، مال اور وقت، صلاحیت ضائع نہ ہو جائے۔
سارے ساتھی متوجہ ہو کر بیٹھیں. ایک اجتماعی عمل ہے مشورہ. ہاں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں. پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مشورے کے آداب کا وقتاً فوقتاً مذاکرہ کرتے رہیں تاکہ مشورہ اپنے صحیح طریقے پر چلے. ہاں، اس کے آداب ہیں. اس آداب کے ساتھ کام ہوگا تو صحیح ترتیب کے ساتھ ہوگا. اس میں کیا چیزیں سوچنی ہے؟ تو ایک تو یہ چیز ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں راہ خدا میں نکلنے کی توفیق دی، اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ کیسے راہ خدا میں نکلیں. اور 2 دن 3 دن کے قیام کے بعد ہم تو آگے بڑھ جائیں گے. اس مسجد میں کام کی شکل باقی رہے، اس کے لیے مسجد وار جماعت یہاں کیسے قائم ہو جائے. اور جماعت کے 24 گھنٹے کے اعمال کا جو نظام ہے، کون خدمت کرے گا، کون اعلان کرے گا اور کون بیان کرے گا اور دیگر جو بھی امور ہیں، ان امور کو اپنے مشورے سے طے کریں. سارے ساتھی دھیان کے ساتھ بیٹھے، امانتداری سے رائے دیں، دین کا فائدہ دیکھیں. اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، سارے مفاد قربان کر دیں گے. آرام کا، کھانے کا، اپنی راحت کا. ہم اس وقت راہ خدا میں زندگی بھر تو ہم اپنے مفاد کے ساتھ جی رہے ہیں، اس لیے فجر بھی چھوڑ دیتے تھے جو ذمہ تھا، فرض تھا. اب اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں رہتے رہتے جی چاہی کی عادت ہو چکی ہے اور اتنی جی چاہی ہو گئی ہے کہ اس جی چاہی سے فرائض پر بھی اثر پڑ رہا ہے. راہ خدا میں نکلے ہیں اطاعت کی مشق کرنے کے لیے کہ ہم اللہ رسول کے موتی بن جائیں، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. اس لیے جماعت پر ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ چلے تاکہ اللہ رسول کی ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. مشورے میں رائے دیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے رائے نہ ہو بلکہ کام کے فائدے میں رائے دیں کہ کام کا فائدہ کس چیز میں، اور پھر جس چیز میں کام کا فائدہ اس پر جمع ہو جائیں گے. اختلاف نہیں کریں گے کہ کام کا فائدہ اس میں، چاہے ہمارا نقصان، ہمارا آرام کم ہو جائے گا یا ہماری راحت کم ہو جائے گا، ہماری مرضی کا کھانا نہیں ملا ہے، اس میں ہم قربانی دیں گے. ایسے آدمی سے اللہ کام لیتا ہے جو اللہ کے خاطر، دین کے خاطر، اپنے مسلمان بھائیوں کے خاطر پیچھے ہٹ جائے. ایسا آدمی کام کا بنتا ہے. لیکن شیطان جو ہے ہنسی مذاق کا دروازہ کھول دیا ہے. اگر امیر صاحب بات تو تمہاری برابر سے پن اپنے ہوئے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا بیچ کہ ساری جان نکل گئی. اس لیے ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، اس سے جان نکل جاتی ہے. وہ مذاق جو جان پیدا کرتے وہ مفید ہے. اس سے تھوڑا سا مزاح کیا تو ساتھیوں میں ذرا بشاشت پیدا ہو گئی، وہ تو مفید ہے. لیکن ایسا مزاح جس سے ساتھی کام کرنے پر پڑے تھے اور وہ کام سے رک جائے، کوئی بات قربانی پر جا رہے تھے وہ نیچے آ گئے، اس سے تشکیل کی جان نکل جاتی ہے، اس سے عمل کی جان نکل جاتی ہے اور بے تکلفی ہو جاتی ہے، اور بے تکلفی سے بے اکرامی ہوتی ہے، اور جب بے اکرامی ہوتی ہے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سنبھل کے اپنا وقت گزاریں. ہاں، مشورے میں بہت سنجیدہ ہو کر رائے دیں. ہمیں رائے ذہن میں نہیں آئے تو سنیں دوسرے رائے دینے والوں کی، ان کی رائے سنیں گے تو رائے دینا آئے گا ہم کو بھی. نہیں آتا ہے ہمیں تو سنتے رہے، ایک نے رائے دی، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، اب پھر ہم رائے بنا. تو اس طرح سے ہمارا روزانہ کا مشورہ ہے جو اجتماعی عمل ہے. ایسے تعلیم اجتماعی عمل، یہ فضائل کے جو حلقے ہیں وہ تعلیم و تعلم میں ایک فضائل کی تعلیم ہے جو اجتماعی طور پر صبح شام دونوں وقت کرنی ہے. اور حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ. رمضان آئے گا آگے تو فضائل رمضان اور فضائل صدقات کے جو مختلف ابواب ہیں اس میں سے نشان لگا کر باری باری ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں. جو آدمی اچھی طرح کتاب پڑھ سکتا اس کے پاس پڑھا لیں. یہ مشق کرنے کا حلقہ نہیں ہے، مشق انفرادی طور پر کرے. جن کو پڑھنا سیکھنا ہے وہ انفرادی میں سیکھے. یہ جو اجتماعی حلقہ ہے وہ تعلیم کا حلقہ ہے جس میں اچھی طرح پڑھنے والے پڑھیں، حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو ایک بار پڑھیں اور صاف صاف پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ساتھیوں کو متوجہ کر کے پڑھیں اور سننے والے ساتھی دھیان سے سنتے رہیں. تعلیم کے آداب میں سے کہ دھیان سے متوجہ رہے، اللہ رسول کی بات سنی جا رہی ہے، اپنے کاموں میں نہ لگے. ہاں، دھیان اسی طرف رکھے، پڑھنے والے کی طرف دے، اور کوئی ایسی چیز لے کر نہ بیٹھے جو ہماری تعلیم میں حرج پیدا کرے کہ بیچ میں کوئی ایسی چیز لگا کے بیٹھ گئے کہ نظر سب کی وہی ہے، پانی کا بوتل بیچ میں ہی رکھ دیا ہے
کہ بیچوں بیچ پانی کا بوتل رکھ دیا ہے. اب سر ہر آدمی وہی، ایک آدمی گلاس اٹھا رہا، سب اس کو دیکھ رہے ہیں. تعلیم سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو لیں. رمضان کے مہینے میں لوگ عشاء کی نماز میں نیت کر کے ہی آتے ہیں، نیت کر کے آتے ہیں کہ بھئی نماز فرض نماز پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے. تو پیشاب پاخانہ استنجے سے فارغ ہو کر ہی آتے ہیں. روزانہ کا معمول نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں معمول بناتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ 90-95% نمازیوں کے لیے آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جن کو بیچ میں تقاضا ہوگا. تو تعلیم میں آگے سے تیار ہو کر بیٹھے. 10 بجے تعلیم کی ہے، 9:45 بجے تک اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں. 10 منٹ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں. تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، کیونکہ مسجد میں ہی رہتے ہیں. اب باہر گئے، پیشاب پاخانہ کیا، واپس مسجد میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لیں اور تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرا مبارک علم پڑھا جائے گا، تیرے نبی علیہ السلام کی مبارک باتیں پڑھی جائے گی، یا اللہ اچھی طرح سننے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو باتیں ہم سنیں اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے دے. اور پھر دھیان سے، ادب سے، طلب سے بیٹھے. چاہے پڑھنے والا کوئی بھی ہے، پڑھی جانے والی بات اللہ کی، پڑھی جانے والی بات رسول اللہ کی. اس عظمت کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ صحابہ کو جو ملا ہے ان کی عظمت پر ملا ہے کہ ان کے قلوب میں اللہ رسول کی عظمت تھی. انہوں نے اللہ رسول کی باتوں کو توجہ سے، عظمت سے سنا تو سیدھے دل کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، عمل کی توفیق ہو گئی. تو اس لیے جتنا تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جمائیں گے، اندر ایک قوت پیدا ہوگی، عمل کا شوق پیدا ہوگا. اس لیے کوشش کریں اس کی جم کر تعلیم میں بیٹھیں، دونوں وقت تعلیم کریں. تعلیم میں ابتدا میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا لیں اور ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کو صحیح کریں. یہ حلقہ قرآن کی قرات کا نہیں ہے، تصحیح کا حلقہ ہے. پڑھتے نہ رہے خالی سورہ فاتحہ، ایک نے پڑھی، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پھر علم ترا، پھر لیلاف کر کے والناس تک پہنچ گئے، 15 منٹ میں حلقہ ختم ہو گیا. روزانہ ساری صورتیں پڑھنی نہیں ہے، روزانہ ایک ایک آیت کی مشق کرنی ہے. جو مخارج کی کمی، صحت کی جو کمی ہے اس کو دور کرنا ہے. جماعت میں 2 آدمی صحیح پڑھنے والے ہیں تو 2 کے ساتھ 2 حلقے بنا دیں، اور 3 صحیح پڑھنے والے تو 3 حلقے بنا دیں. اور وہ ہر حلقے میں جو ہے ایک ایک آیت کو صحیح کرنے کی مشق کریں. چاہے پورا دن لگ جائے ایک آیت میں، کوئی حرج نہیں. 7 دن میں 7 آیتیں ہو جائے گی، سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے گی. لیکن روزانہ 10 صورتیں پڑھتے رہے، ایک بھی آیت صحیح نہیں ہوئی تو یہ حلقہ بے فائدہ ہوا. اس حلقے کا مقصد یہ ہے کہ تصحیح قرآن ہو، ہم خود تصحیح کر رہے ہوں اور مسجد میں یہ حلقہ قائم کیا جاوے تاکہ دیکھنے والوں میں تصحیح کا شوق پیدا ہو، تعلیمی گشت سے آنے والوں میں شوق پیدا ہو. ہم خود صحیح کر رہے ہوں اور اس حلقے کے راستے سے امت میں قرآن کو صحیح کرنے کا شوق پیدا ہوگا. پھر لوگ آئیں گے اور وہ بھی قرآن صحیح کرتے جائیں گے. پھر حلقے کے بعد کتابوں میں سے پڑھے تھوڑا تھوڑا دھیان سے، اور اخیر میں صفات کا مذاکرہ ہے. ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اکرام، اخلاص اور رائے خدا کی محنت کا، ان صفتوں کا مذاکرہ ہے. ایک ایک آدمی جم کر مذاکرہ کرے، اپنے اندر ان اعمال کو اور ان صفتوں کو پیدا کرنے کے واسطے بولے، تقریر کرنے کے لیے نہیں. یہ تقریر کرنا آ جائے گا تاکہ ہم بھی لوگوں کو سنائیں گے. اگر نیت اس کی ہے تو اتنا ہو جائے گا. مقرر بننے کی نیت کی تو 4 مہینے میں آدمی اچھا مقرر بن جائے گا، لیکن وہ صفت زندگی میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما لکل امرئ ما نوى، آدمی کو تو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. اگر نیت میں اتنا تک تقریر کرنا آ جائے تو آ جائے گا، اور اگر نیت میں کہ یہ صفتیں زندگی میں آ جاوے تو اللہ پاک اس آدمی کو ان صفتوں سے نوازے گا. ایمان میں ترقی ہوگی، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور مخلوق خدا کی خدمت اور اکرام کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اعمال میں اخلاص پیدا ہوگا. کیونکہ ان صفتوں کو اس لیے بولا تھا کہ ان صفتوں کو زندگی میں لانا، ان صفتوں کی اس لیے دعوت دی تھی کہ میرے اندر آ جائے. تو اللہ نیت کے اوپر فیصلہ کرے گا. چاہے صفتوں کو بولنا اچھا نہیں آیا لیکن وہ صفت زندگی میں آ جائے گی. یہی ہوتا تھا پہلے جو دیہاتی لوگوں کی جماعتیں ہوتی تھی، ان کو زیادہ بولنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ صفتیں ہم حاصل کریں. تو وہ آخر تک زیادہ بیان نہیں کر پاتے تھے لیکن ان کے اندر اخلاص ہوتا تھا. ہاں، ان میں عبادت کا ذوق ہوتا تھا، ان میں ایمانی طاقت ہوتی تھی.
کہ چاہے کیسا بھی حال ہو جاوے ان کی نظر اللہ سے نہیں ہٹتی. وہی تاثیر اس میں ابھی بھی ہے، لیکن جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. اس لیے اس نیت سے مذاکرے کو کرنا بھی ہے اور سننا بھی اسی نیت سے ہے کہ یہ صفتیں ہمارے اندر آوے، جو بنیادی صفتیں ہیں، جو اساسی چیزیں ہیں، ایمان ہے، علم ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے. یہ بنیادی اور اساسی چیزیں اگر یہ آئی تو اب باقی دین جو ہے آسانی کے ساتھ آ جائے گا. اس لیے اس نیت سے مذاکرہ کریں اور اسی نیت سے لوگوں میں بھی چل پھر کر بولیں، تعلیمی گشتوں میں بھی، عمومی گشتوں میں بھی، خصوصی گشتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، جہاں جائے وہاں پورا ان باتوں کا اثر لیے ہوئے ہم ہوں اور پوری قوت کے ساتھ بولیں گے. اس لیے کہ جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سچی باتیں ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ بات سچی ہے، ڈنکے کی چوٹ بولیں گے. بازار میں جائیں گے وہاں بھی سنائیں گے اور کسی کے گھر جائیں گے تو وہاں بھی کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے اور کامیابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. اب جتنا جم کر تعلیم کے حلقوں میں سنیں گے اتنی باتیں ہمارے ذہن میں بھی ہوگی. عمل کے وقت بھی وہ فضیلتیں یاد آئے گی اور جب کسی بھائی کو ہم بات کریں گے اس وقت وہ باتیں ہم کو یاد آئے گی تو ہم اچھی سچی پکی باتیں کر سکیں گے. ورنہ سنی سنائی باتیں چل رہی ہوگی کہ ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، اس سے سنا. اور چونکہ ذرائع کمزور ہیں، سچی پکی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو لکھ کر پھر دوبارہ دیکھا گیا، پھر اس کو پڑھا گیا، سنا گیا، بار بار دیکھا گیا. یہ پکی ٹھکی باتیں کتاب میں دھیان سے سنیں گے، عمل کے وقت اس کا استحضار کریں گے اور جب دعوت دیں گے تو وہی باتیں سنائیں گے جو وہاں ہم نے سنی ہے، جو اندر کتاب میں دیکھی ہے. تو اس لیے اس کی کوشش کریں، ہلکے میں مذاکرہ کریں. شام کو ہمارا عمومی گشت ہے، وہ بھی اجتماعی عمل ہے کہ روزانہ شام کو عصر بعد یا مغرب بعد عمومی گشت ہوں. 10 آدمیوں کی جماعت بنے، کچھ 1-2 آدمی استقبال میں ہو، کچھ ساتھی وہاں رہیں، 1-2 آدمی دعا میں لگے، ذکر کر رہے ہوں، اللہ کی مدد اتار رہے ہوں اور وہاں وہ جماعت تھک رہی ہے، محنت کر رہی ہے، لوگوں کی خوشامد کر رہی ہے. تو یہ ایک مجموعہ ہے ان اعمال کا جس کو گشت کہتے ہیں. خالی پھرنے کا نام گشت ہے، وہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. گشتن پھرنا وہ ایک لفظی ترجمہ ہے، باقی کیا اصل اس کی حقیقت ہے کہ وہ 2 آدمی دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد اتار رہے ہیں. استقبال والا آدمی جو ہے مسلمانوں پر شفقت رحمت کے ساتھ ان کو ان کی عظمت اور محبت کے ساتھ ان کو قبول کر رہا ہے اور وہاں باہر محنت ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں، قدم چل رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے اور یہ ساتھی وہاں جم کر اللہ کی یاد میں دعا میں لگے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، گلیوں میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے، بازار سے چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب اللہ کے واسطے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہی نے نوازا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزاریں. اس کی محنت کے لیے ہم آپ کے پاس آئے. خوشامد کا نام گشت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گشت کرنا گداگروں سے سیکھیں. گداگر ہوتے ہیں یہ بھیک مانگنے والے، کہ ان سے سیکھیں. وہ کیسی خوشامد کرتے ہیں؟ جاتا ہے بھائی صاحب اللہ کے نام پر کچھ، وہ کہتا ہے بھائی آگے جاؤ، ارے بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا. وہ کہتا ہے آگے جاؤ، ارے اللہ تمہارے حج نصیب کر دے، کچھ دے دو. وہ کہہ رہے کہاں ہے بھائی آگے جاؤ، کیوں سنتا نہیں؟ تو پیر پڑ جاتا ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، کچھ دے دو. کیسی خوشامد کرتا ہے وہ؟ گشت خوشامد کا نام، خالی چکر لگانے کا نام نہیں کہ وہ آتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں، وہ سنتا نہیں، اس کا نام گشت نہیں. گشت جو نہیں مان رہے نہیں سن رہے انہی کے پاس تو جانا ہے. بے طلبوں میں گشت ہے، طلب والے تو خود ہی آ جاتے ہیں، وہ تو اذان کی آواز سن کے آ جاتے ہیں. بے طلبوں میں جن میں کوئی طلب ہی نہیں ہے، دین سے دوری ہے، بیزاری ہے، اللہ سے دور ہیں، حکم کی پہچان ہی نہیں ہے کہ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے اور دین پر چلنا کتنا ضروری ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر خوشامد کرنا ہے. ہاں اس لیے خوشامدانہ انداز ہوگا، تواضع کے ساتھ پھریں گے بستی میں، تواضع کے ساتھ عاجزی کی مشق کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے گشت کرنا ہے اور پھر لوگوں کو لانا ہے. اب جب ہم نے محنت کر کے لائے ہیں تو ان کی قدر بھی کریں گے، ان کو مسجد میں بٹھائیں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کو بات سنائیں گے
اور پھر ان کو تیار کرنا ہے دین پر چلنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے. خالی 3 دن لگانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا یہ ذہن بنانا کہ یہ کام دین سیکھنے کے لیے. خالی نکلنے کے لیے نہیں، بلکہ نکلنا دین سیکھنے کے لیے. اور دین کے یہ موٹے موٹے اعمال ہے، یہاں سے شروعات کرنی ہے ایمان نماز سے، اور پھر آگے پورے دین پر عمل کرنے کی مشق کرنی ہے، تاکہ پہلے دن سے وہی ذہن بن کر آدمی اسی نیت کے ساتھ کام میں لگے کہ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ پورا دین ہماری زندگی میں آئے. تو اس طرح گشت کرنا ہے. 5 وقت کی نمازیں اجتماعی عمل ہیں، نماز قضا نہ ہونے پاوے. سفر میں بھی اہتمام کریں، سفر میں بھی نماز قضا نہ ہو. قصر تو ہے کہ اثر ظہر عصر عشاء بجائے 4 کے 2 رکعت ہو جائے گی سفر میں، لیکن قضا کی گنجائش نہیں. اس لیے سفر میں بھی باجماعت نماز ادا کریں. ٹرین میں ہے، بس میں ہے وغیرہ، وہاں دیکھ لیں، موقع دیکھ کر ہماری نماز کے کسی سے حرج نہ ہو. جماعت کرنے کا موقع نہیں تو ایک ایک آدمی پڑھ لیں، کوشش کرے 2 کی جماعت ہو جاوے. وہ نہیں ہو رہا تو ایک ایک آدمی پڑھ لیں. اس طرح سے نماز پڑھ لیں کہ ہماری نماز سے کسی کو حرج نہ ہو اور ہماری نماز قضا بھی نہ ہو. دونوں چیزوں کا خیال کریں. تو اس طرح نمازوں کی پابندی کرنی ہے. اور ہمارے اجتماعی کاموں میں کھانا اور سونا ہے. ایک دسترخوان پر سارے ساتھی کھانا کھانا. کھانا جتنا سادہ ہوگا پکانا بھی آسان، ہضم کرنا بھی آسان. اور اگر تکلفات ہے کھانے میں تو پکانا مشکل ہوگا، وقت پر ملے گا نہیں کبھی بھی. جب بھی دعوتیں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں رات میں بھائی دعوت ہے تو 9 بج گئے، ارے کیا ہے بھائی ابھی وہ بریانی کا تپیلا نہیں آیا ہے. ارے بھائی کیا ہے کہ وہ سارا آ چکا ہے، خالی کوفتے باقی، اور 2 گھنٹے نکل گئے سب کے. 50 مہمان تھے، 50 مہمانوں کے 2 گھنٹے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 100 گھنٹے ہوئے. ایک دعوت میں 100 گھنٹے تو برباد ہو گئے. جو جتنے تکلفات ہوں گے تو اتنی زندگی مشکل ہو جائے گی. جتنا سادہ ہوگا اتنی آسانی ہوگی. لیکن چونکہ تکلفات کے عادی ہو چکے اب، اس لیے دھیرے دھیرے نیچے آنا ہے. دھیرے دھیرے کہاں جانا ہے؟ نیچے آنا ہے. دھیرے دھیرے نیچے آ گئے، اوپر نہ جاؤ. اپنا معیار زندگی نیچا کرنا ہے اور اپنے دین کو اوپر لے جانا. ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، اخلاص میں، دعا میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعوت میں آگے جانا ہے. اور اپنا معیار زندگی ضروریات ہے اس کو کم کرنا ہے. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نیچے آوے، ایک دم سے نیچے نہ آ جاوے، ورنہ سارے ساتھی جو ہیں اس میں مختلف نوعیت کے لوگ ہیں. تو دھیرے دھیرے نیچے آنا ہے. سادہ کھانا ہوگا آسانی رہے گا. ایک دسترخوان پر کھانا کھا لیں، محبت سے کھاویں. کھانے کے آداب کا وقتاً فوقتاً مذاکرہ کریں. کھانے میں عیب نہ لگاویں. حضور علیہ السلام نے کبھی عیب نہیں لگایا کھانے میں. ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. شمائل میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا. اچھا لگا کھا لیا، ہو سکتا ہے کبھی اچھا نہ لگا چھوڑ دیا. اس پر تبصرہ نہ کریں کہ کچے چاول ہیں اور سالن برابر نہیں ہے، اور منہ نہ چڑھا. ایسا آدمی گھر میں بھی بہت مصیبت بنا رہتا ہے. گھریلو زندگی میں بھی عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ساتھ کہ کھانے میں اب لگانے کی عادت ہے آدمی، یا منہ چڑھانے کی عادت ہے. اب تو نہیں لگاتا لیکن ذرا 19-20 کا منہ چڑھا دیا. اب وہ 8-10 گھنٹے تک، 2 دن تک، 3 دن تک وہ منہ ٹھکانے ہی نہیں آ رہا. بشاشت میں رہے، اپنی ضرورتوں کے ایسے غلام نہ بن جاوے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق خراب ہو جائے. اپنی حاجتوں کے ایسے غلام نہ بنے. صبر کی صفت پیدا کریں گے تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا. صبر 19-20 ہو، صبر کر لیں. صبر کی صفت ہے تو آدمی کی زندگی بہت آسان ہے. اور اگر صبر نہیں ہے زندگی میں تو پھر زندگی قدم قدم پر مشکل ہے. راہ خدا میں نکل کر صبر کی صفت پیدا کریں گے. طبیعت کے خلاف ہوگا. ہاں، ہر چیز ہم خود کرتے ہیں پھر بھی ہماری مرضی کا نہیں ہوتا. بہت سے کام ہم خود کرتے ہیں پھر بھی ہم جیسا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو پاتا. تو بھائی دوسرے 2 آدمی ہیں، گھر میں ایک پکانے والی روزانہ پکاتی ہے پھر بھی ہماری مرضی کا نہیں ہو پاتا. تو یہاں تو روزانہ 2 آدمی بدل رہے ہیں تو 19-20 ہوگا کبھی. تو اگر صبر کی صفت پیدا کر لی ہے تو مسئلہ بہت آسان ہے. ساری مشکلیں حل ہو جائے گی ایک صبر سے. اور اگر وہ ایک صبر نہ سیکھی تو قدم قدم پر مشکلیں. اس لیے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھانا کھا لیں. اپنے ساتھیوں کو مقدم کریں، ساتھیوں کی رعایت کریں، ان کا خیال کریں. جتنا ہم مخلوق خدا کا خیال کریں گے اللہ پاک ہمارا خیال کرے گا. جتنا ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے گا. عقل مندی یہ نہیں کہ میں زیادہ کھا لوں یا میں پہلے کھا لوں، یہ عقل مندی نہیں ہے. ہمارے دین میں احسان کا حکم ہے.
انصاف کے اوپر پھر احسان ہے، بھائی انصاف کرو، اور اس سے اوپر احسان کرو، اور اس سے اوپر ایثار کا حکم دیا کہ ایثار کے ساتھ جو مطلوبہ چیزیں، اچھی چیزیں، محمود چیزیں، کہ آدمی کی زندگی ایثار والی ہے، کھانے میں، سونے میں، جگہ کم ہے، پہلے اپنے ساتھیوں کی بستر لگوا دے، سب سے اخیر میں لگا، موسم سردی کا ہے، کبھی مسجد چھوٹی ہے، اندر جگہ کم ہے، باہر بستر لگانا پڑے گا، کوئی حرج نہیں ہے، ساتھیوں کو مقدم کریں، ہم تھوڑے پیچھے رہ جائیں گے، ایک رات اگر تھوڑی سردی لگی کیا حرج ہے، انتظام کر لیں گے سردی لگنے کا، تھوڑی سی مشقت ہو گئی، ایک آدمی نے تھوڑی مشقت برداشت کر لی، 10 آدمی آرام سے سو گئے، اور اگر وہ راضی اس پر نہ ہوا تو 10 کو مشقت ہو، بیٹھنے میں، سواری میں، ان چیزوں میں خیال کرے، دونوں اجتماعی عمل ہے، کھانا بھی، سونا بھی، مسجد کے آداب کا خیال کرے، اس وقت جو ہے عمومی طور پر مساجد کے آداب میں بڑی کمی ہے، ہاں، مسجد اللہ کا گھر ہے، شاہی دربار ہے، روزانہ بھی ہم 5 وقت مسجد آتے جاتے ہیں، ذرا دیکھیں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں، آدمی گھر سے باتیں کرتا ہوا چلا ہے، مسجد میں وضو خانے پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، صحن میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سو کو بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ اقامت ہونے تک باتیں کر رہے ہیں، صف میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ذرا تو خیال کریں ہم کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں ہم، نماز کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، شاہی دربار ہے، مسجد کے آداب کا خیال کریں، وہ بلند آواز سے بات نہ کریں، ہاں ضرورت بھی ہو گئے تو آہستہ سے کوئی بات کر لیں، اور زیادہ تر کوشش کریں مسجد میں اعمال میں لگے رہیں، کوئی ضروری بات ہے مسجد سے باہر جا کر لیں، باقی غیر ضروری باتیں جو سب سے زیادہ اس وقت ہمارے دین میں اور ہمارے اعمال میں حرج پیدا کرنے والی ہے، وہ لایانی ہے ہماری، غیر ضروری باتیں جو موضوع ہمارے متعلق نہیں ہے، جو موضوع ہمارے متعلق نہیں، جو چیزیں ہمارے قبضے میں نہیں، ہم باتیں کر کے کیا کریں، بھئی بہت سارے موضوع جو ہمارے درمیان میں چھڑتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہیں، اس پر ہم 2 گھنٹے بھی بات کر کے کیا کر لیں گے، تو کوشش کریں لایانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا اعمال میں لگے رہیں گے، تعلیم میں، دعوت میں، ذکر میں، عبادت میں، خدمت میں، اتنی لایانی سے حفاظت ہوگی، اور اس وقت جو سب سے زیادہ لایانی کا سبب ہے وہ موبائل، اس لیے جانے والوں سے گزارش کہ اپنے گھر چھوڑ دے، اس پورا جسم لے کر جا رہے ہیں، بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے آدمی، وہ بچوں کو چھوڑ دیتا ہے آدمی، ارے بیوی سے محبت ہوتی نہیں ہوتی، ارے بھائی ہوتی نہیں، تو بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی گھر چھوڑ دی، بچے بھی گھر چھوڑ دیے، لیکن آدمی موبائل نہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، اتنی محبت کے باوجود جب بیوی کو چھوڑ دیا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ کیوں نہیں چھوٹے گا، اس کو بھی چھوڑ دیں تاکہ یکسو ہو جاویں اور صرف اللہ ہی اللہ نظر آویں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ سے کہیں گے تو پھر اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گا، اس لیے یکسو رہیں، لایانی سے، سیاسی باتوں سے، حالات حاضرہ سے، تیری میری سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جب لایانی کی مجلس ہی نہیں ہے تو پھر غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس لیے رات میں بھی رات میں آرام کر لیں، عشاء کے بعد جو ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اگر ٹہلنا ہے تو مسجد کے صحن میں تھوڑی دیر ٹہل لیں، پھر آرام، اگر باہر گئے تو تھوڑا نہیں ہوگا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لمبا نکل جاتا ہے آدمی، بازار میں، لایانی میں غلط بد نظری ہو جاتی ہے، دن بھر اعمال کیے، مسجد میں آدمی رہا، رات میں نکل کر بد نظری کر کے آیا ہے، دن بھر کے سارے اعمال کا نور ختم ہو جائے، باہر نکل کر کسی کی غیبت ہو گئی، کم از کم ایسی حلال دنیا پر نظر پڑ گئی کہ جس نے دل میں جگہ بنائی تو وہ بھی آدمی کے لیے مضر ہو گئی، گشتوں میں بھی جائیں گے تو دعاؤں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ جائیں گے تاکہ وہ دنیا کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو، اور باقی فضول مسجد سے باہر نہ نکلے، عموماً یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس وقت جو بازاری ماحول بن رہا ہے دیہاتوں میں بھی، جہاں دیہاتوں میں کوئی بازار نہیں تھا وہاں بھی بازار اور بازاری ماحول ہیں کہ ضرورت سے زائد ہوٹلوں پر، چوپالوں پر اور چوراہوں پر، پان کے گلوں پر اور ہوٹلوں پر، یہ بربادی کے راستے ہیں سارے، جہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، مال برباد ہو رہا ہے، اور رات کا قیمتی سرمایہ جو رات ہماری اپنے لیے تھی کہ اس رات میں عبادت کر لیتے، یا اگر ذوق ہے تو اس رات میں عبادت کر لیتے، حدیثوں میں آتا ہے رات ہوتے ہی لوگوں کی جماعتیں 3 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو اس رات کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت اطاعت میں لگ جاتا ہے، انسانوں کا ایک جماعت وہ ہے جو رات میں آرام کر لیتے ہیں،
اور تیسری ایک جماعت وہ ہیں جو رات میں لایانی میں، لہو لعب میں، گپ شپ میں، غیبت میں، چغلی میں اور اپنی رات برباد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے لیے اس غلط عادت کو چھوڑیں، اور رات کے شروع میں اگر عبادت ہے، دین کا کوئی کام ہے، دینی کوئی مشغلہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جلدی آرام کر لیں۔ وہ وقت اپنے بیوی بچوں کو دے دیں۔ اگر آدمی اس وقت میں گھر جا کر بیوی کے پاس بیٹھے گا تو ثواب ملے گا، اس سے گپ شپ بھی کرے گا تو ثواب ملے گا، کہ وہاں اجر ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ آدمی بیٹھا ہے تو اجر ملے گا، اور دوستوں کے پاس بیٹھ کر آدمی اپنی رات برباد کرتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اس وقت برباد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں مشق کریں کہ رات میں جلدی آرام کریں اور پھر صبح جلدی اٹھ جاویں، جتنا ہو سکے اچھا وقت لے کر تہجد میں اٹھیں تاکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، لمبی قرات کر سکیں، لمبی دعا مانگ سکیں، ذکر کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں۔ یہ بہترین وقت ہے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا، دعا مانگنے کا، ذکر کرنے کا، عبادت کرنے کا۔ تو ہم عادت ابھی عادت نہیں ہے اس لیے مزہ نہیں آ رہا، عادت نہیں ہے، اس کی عادت بنائیں گے تو پھر دھیرے 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 اللہ پاک عبادت کا ذوق نصیب کرے گا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں رات میں عبادت کرنے والے ہیں، دن میں کام ہے، ضرورت پر آرام ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں ہم چند نوجوان تھے مدینہ میں، ہم رات کے ابتدائی حصے میں مسجد میں جا کر عبادت کرتے تھے، تھک جاتے تھے سو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی ایک زوجہ سے، ان کی اہلیہ سے کسی نے نکاح کیا ان کے انتقال کے بعد، اور ان سے کہا میں نے تم سے شادی تمہارے حسن و جمال یا مال کی وجہ سے نہیں کی ہے، میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ دن میں رہنے کا تو مجھے موقع ملا، میں نے ان کا دن دیکھا ہے، لیکن حضرت عمر کی رات دیکھنے کا موقع نہیں ملا مجھے، تو وہ رات کیسے گزارتے تھے، اس لیے میں نے آپ سے نکاح کیا کہ براہ راست آپ سے معلوم کروں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ ابتدائی رات میں آرام کرتے تھے، اور پھر تھوڑی دیر ہوتی آنکھ کھلتی اٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر سو جاتے تھے، پھر آنکھ کھلتی ذکر کرتے سو جاتے تھے، آدھی رات ہوتی تھی تو اٹھ جاتے تھے اور عبادت میں لگ جاتے تھے، اور جب آخری ایک تہائی رات بچتی تھی تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہ آخری ایک تہائی رات میں اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے، یہ ان کی راتیں تھیں۔ حکایات میں وہی چیزیں ان کی زندگی ہے، عبادت ہے، ان کے اخلاق ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، یہ جو حکایت صحابہ ہیں اس کو پڑھیں ہم۔ ہاں، گھر کی تعلیم میں بھی اس کا معمول بناویں، ہم بچوں کو صحابہ کی زندگی سناویں۔ ہاں، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور بنات طیبہ، یہ مبارک زندگیاں ہیں، خوشگوار زندگیاں ہیں، جن زندگیوں پر خدا نے رضا کا فیصلہ سنایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، وہ زندگیاں ہیں۔ اگر وہ زندگیوں کو گھر میں پڑھنے کا اور سننے کا ماحول بنے گا تو گھر کے بچوں میں، بیویوں میں یہ جذبات بنیں گے کہ وہ بھی ان کی نقل اتاریں، اور اگر وہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں تو پھر وہی آوارگی، وہی عیاشی اور وہی بدماشی کا ماحول گھر کی فضاؤں میں بنے گا۔ جن ذرائع سے ہمارے گھروں میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس وقت، ہم اندازہ کریں کہ جو ذرائع ہم نے کھولے ہیں گھر میں کہ ان ذرائع سے گھر میں کیا آ رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے، اسراف آ رہا ہے، فیشن پرستی آ رہی ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا تھا اس کا کہ گھر میں ایمان آوے، حیا آوے، سادگی آوے، اس نے معاشرت آوے، اس نے اخلاق آوے، لیکن ہم نے اس کے ذرائع نہیں کھولے۔ یہ گھر کی تعلیم اس کا ذریعہ ہے کہ گھر میں حضور والی ایمانی زندگی آوے اور حضور والی حیا والی زندگی آوے، ازواج مطہرات کی وہ سادگی والی اور وہ پختگی والی زندگی کہ جس میں اخیر تک وہ اللہ رسول کے حکم کی تابعدار، اور انہوں نے جب موقع آیا دنیا اور دین میں پسندگی کا تو دین کو پسند کیا۔ ازواج مطہرات کو موقع دیا گیا، جب مال کی فراوانی ہوئی اس وقت ان کو کہا گیا کہ اب تم پسند کرو، اب تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہتی ہو اللہ رسول کے ساتھ، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، وہ بھی اس کا بھی تم کو اختیار ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ مال دولت میں مزے کرو تو اس کا بھی اختیار ہے۔ تو ازواج مطہرات نے مال دولت کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ رسول کی عظمت تھی، دین کی عظمت تھی، گھر کی تعلیم کے راستے سے چاہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر ایک سے گزارش ہے، ہر مسلمان بھائی سے، کہ اپنے گھر میں فضائل کا حلقہ قائم کر کے اپنے بیوی کا، بچوں کا، پوتوں نواسوں کا، گھر کے افراد کا ذہن تیار کریں تاکہ ایک صحیح زندگی وجود میں آوے، گھر میں، محلے میں، بازار میں، چوپالوں پر، ہوٹلوں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں، ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔
اور اپنی نسل پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی اسی کا عادی بنا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام بناویں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی پابندی ہو، اور گھر میں بھی نماز کا اہتمام ہو، بچیوں کی نماز کی نگرانی ہو۔ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے بچیوں کی نماز کی نگرانی کریں، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کریں، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں ہے ان کو تنبیہ کر کے بھی ان کو نماز کا عادی بنانا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ خیر خواہی کے ساتھ اس نے اسلوب سے نماز کے فائدے بتا کر ایک ایک کو نماز کی طرف لانا ہے کہ کوئی ہمارے محلے میں گلی میں بے نمازی نہ رہے، اس کو حقیر نہ سمجھے نہ پڑھنے والے کو، اس کا فعل برا ہے تو مسلمان، اس کو حقیر نہیں سمجھے، حقیر سمجھیں گے تو بات نہیں کر پائیں گے، اور بات بھی کریں گے تو اسلوب اچھا نہیں ہوگا، اور جب اسلوب اچھا نہیں ہوگا تو کیسے اندر جائے گا؟ گناہوں کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خدمت کے راستے سے اس کو قریب کریں گے، سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، اس کی خوشی میں اس کو مبارکباد دیں گے، کوئی مصیبت آئی، تکلیف میں ہے، تعزیت کریں گے، حاجت میں حاجت مند نظر آیا، اللہ نے استعداد دی، اس کی مدد کریں گے، اور پھر اس سے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بات اس کے دل پر اثر کر جائے گی، وہ اپنی اس بدعملی کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائے گا۔ اس لیے روزانہ کی جو محنت ہے اس کا مقصود ہی یہی ہے کہ ایک ایک مسلمان سے ہم خیر خواہی کریں، خالی چکر لگانے کا نام 2.5 گھنٹہ نہیں ہے، ایک ایک بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور اس کو لے کر بیٹھ کر ایک محنت کر کے ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے، مسجد کے اعمال سے جوڑنا ہے، دین کی طلب پیدا کرنی ہے، علم سیکھنے سکھانے کا جذبہ بنانا ہے، اور خدمت کا ماحول قائم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ آپ کی خدمت، آپ کی سخاوت، آپ کے اخلاق کے ابواب ہیں، جہاں آپ نے دعوت دی ہے خدمت بھی کی ہے، آپ نے دعوت بھی دی ہے، آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے برتاؤ کیا ہے، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے۔ تو یہ چیز وجود میں آئے گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے محلوں سے بے دینی ختم ہوگی۔ سب سے پہلے نماز زندہ ہوگی، اور نماز میں تاثیر ہے گناہوں سے، بے حیائیوں سے بچانے کی، پھر دھیرے دھیرے اس آدمی میں خیر آئے گی۔ اب مسجد میں آنا شروع ہوا ہے، فضائل کے حلقوں میں اس کو بٹھایا ہے، محبت سے سمجھا بجھا کر ایسا حلقہ قائم کریں کہ واپس جانے والا بھی خود ہی بیٹھ جائے۔ ہمارا منظر ہی مسجد، واضح مطلب بھائی مسجد میں کوئی جلسہ ولسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے تو کیسا ایک ماحول بنتا ہے کہ سارے بچے نئے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، کوئی اجنبی آدمی آیا ہے مسجد میں نماز کو، وہ بھی پوچھتا ہے بھائی کیا ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ جاتا ہے کہ ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ لیکن تعلیم کا جب وقت ہوتا ہے تو بیچارے امام صاحب آتے ہیں، وہ کتاب لے کر بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے سامنے، پھر ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، پھر تیسرا آدمی ادھر سے آ رہا ہے، اتنے میں آدھی مسجد خالی ہو چکی ہے۔ بلکہ ایک ماحول بنا رہے جوڑنے جوڑنے کا، ہاں جوڑنے جوڑنے کا ماحول بنے کہ ہر آدمی اپنے پاس سے کسی کو لے کر آ رہا ہے، شور نہ کرے مسجد، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں، کوئی عبادت میں ہے، ان کو حرج نہ پیدا کرے، لیکن ایک ماحول تو کچھ بنے مسجد میں تاکہ کوئی نیا آدمی آیا ہے وہ بھی پوچھے بھائی کیا ہوگا، تو اس کو بتایا جائے گا ابھی تعلیم ہوگی تھوڑی دیر، آپ بھی بیٹھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، تو پھر دھیرے 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 مجمع بنے گا، اور دین کی باتوں کے سننے سنانے کا ماحول بنے گا، اور جتنا فضائل کو پڑھا سنایا جائے گا اس سے جذبات بنیں گے، رغبتیں بڑھے گی۔ تو اس لیے تعلیم کے حلقوں کو جماوے مسجدوں میں، خود اپنی قربانی دے دیں۔ ہم تعلیم کے وقت میں وقت فارغ کر کے آئے، بھائی عصر کے بعد مشورے سے تعلیم طے کر لیے ہیں، تو اب ہمارے خصوصاً کام کرنے والے جو ساتھی ہیں وہ عصر کی نماز میں اس طرح آوے کہ 10-12 منٹ جو تعلیم کے ہیں اتنے منٹ آدمی فارغ کر کے آوے، یہ نہیں کہ فوراً سب سے پہلے وہی بھاگ جائے، بلکہ وہ بیٹھے 1 2 4، تو دھیرے دھیرے ماحول بنے گا، اور لوگوں میں دین کی بات سننے کا شوق پیدا ہوگا، اور باتیں ہوگی پہلے، پھر دھیرے 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 عمل کے جذبات بنیں گے۔ تو اس کے لیے اپنے محلے میں ماحول بنانا ہے، بے فکر رہ کر نہیں جینا ہے، بلکہ ماحول بنانا ہے، اور گشتوں کے راستے سے ایک ایک دروازے پر پہنچنا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے،
خوشامد کرنی ہے، اور مہینے میں 3 دن فارغ کر کے ان نئے نئے لوگوں کو تیار کریں اپنے ساتھ، پھر ان کو وہاں اپنے ساتھ لے جا کر ان کی خدمت بھی کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، ان کی راحت کا خیال کرتے ہوئے نئے لوگ ہیں ان کو کام سکھائیں گے، تعلیم میں بٹھا کر طلب پیدا کریں گے، قرآن کے حلقے میں بٹھا کر آیتیں صحیح کروائیں گے، صورتیں صحیح کروائیں گے، اور کھانے کو کھاتے وقت کھانے کے آداب، سونے سے پہلے سونے کے آداب بتا کر سنت والی زندگی کی عملی مشق کروائیں گے 3 دن میں۔ ابھی آدمی 3 دن لگا کر آئے گا، ظاہر نفع اٹھایا ہے، اور جہاں آدمی کو فائدہ ہوتا ہے دوبارہ جاتا ہے، تو جب کام سے فائدہ ہوگا تو جذبات بنیں گے تو آگے تیار ہوگا، چلہ لگائے گا، 4 مہینے جائے گا۔ تو مقامی محنت کو صحیح رخ سے قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے تھوڑی قربانی، ہاں بس ہم اپنے کاروبار کام کاج میں تھوڑی قربانی دے دیں، اور خاص قربانی ہماری لایانی کی، کاروبار کا وقت نہیں مانگا جاتا، جو وقت ہمارا لایانی میں بازاروں پر، ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر باہر گزر رہا ہے، وہ وقت مسجد میں چلا جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کسی سے سنا، وہ کہتے ہیں مولانا فرماتے تھے امت کا جو اوپر لیول کا طبقہ ہے ان کا وقت کلبوں میں جا رہا ہے، متوسط طبقہ ہوٹلوں میں، اور عام طبقہ جو ہے چوپالوں اور بیٹھکوں پر اپنا وقت دے رہا ہے۔ اگر وہ وقت وہ مسجد میں دین سیکھنے سکھانے کے لیے دے دے تو ساری جہالت ختم ہو جائے گی۔ تو خود ہم کیوں ایسے حلقے قائم کریں جہاں اللہ نے ہم کو سمجھ دے دی ہے اور کام کا ایک طریقہ دے دیا ہے، تو پھر اس طریقے کو لے کر ہم اپنے محلے میں چل پھر کر لوگوں کو بھی اللہ کے گھر کی طرف متوجہ کر کے محنت کا ایسا ماحول بنا دیں کہ بازار ویران ہو جائے، بازار کی جو بیٹھکیں ہیں وہاں کوئی بیٹھنے والا نہ بچے، اور ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، چوراہوں پر جو بیٹھکیں ہیں وہاں سے وہ ساری بیٹھکیں ویران ہو کر لوگ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں اپنا وہ وقت لگانے والے بنے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والے بنے، جو اساسی چیزیں ہیں، اور وہ ساری چیزوں کے اعمال ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیے ہیں۔ گھر کی تربیت کے واسطے گھر کی تعلیم کا نظام ہے، مسجد میں تعلیم کا نظام ہے، اور ملاقاتوں کے راستے سے گھر گھر جا کر دین کی بات کہنے سننے کا ذہن بنانے کا ایک ماحول ہے، گشتوں کے راستے سے اپنی بستی اور پڑوس کی قرب و جوار کی بستیوں میں جانے کا نظام ہے، اور قرب و جوار کے دیہاتوں میں 3 دن کی جماعتیں لے جانے کا ایک اچھا انتظام ہے۔ صحیح اسلوب سے انشاءاللہ ان اعمال کو قائم کریں گے تو اس کی خیر برکتوں کو ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے محلوں کی بستیوں کی بے دینی کٹ جائے گی، اور اگر ہماری نیتوں میں وسعت ہے تو اللہ پاک نے ان اعمال میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر ہم عالمی نیتوں سے اس کو کریں گے کہ اللہ پاک پورے عالم سے جہالت کو، غفلت کو اور ہر قسم کی بے دینی کو اللہ ختم کر دے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس محنت کے راستے سے دنیا کی بے دینی کو ختم کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، پورا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں تو غفلت سے نہیں جائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اچھے عزائم اور ارادے لے کر جائیں گے۔ خالی 4 مہینے کی نیت مطلوب نہیں ہے، ہاں دین پر چلنے کی نیت کریں گے، دین پر چلنے کی مشق کے لیے 4 مہینے، اور اپنی بستیوں میں جا کر 5 وقت کی نماز تا حیات ہمیشہ، 2-4-10 دن کے لیے نہیں، بلکہ اجتماع سے وہ نیت ہوگی کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے تو اللہ اس کی توفیق دے دے گا، اور پورے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کے لیے پھر دور دراز علاقوں میں جانے کی ترتیب بنائیں گے۔ گھر جا رہے ہیں واپسی کی نیت نہ ہو بلکہ اب جا کر ترتیب بنائیں گے، جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں اللہ سے اس کا حل مانگیں گے، اور اپنی ذات سے تدبیریں کریں گے، اور آئندہ اپنی مسجدوں میں 4 مہینے کی تاریخیں طے کر کے اپنی مسجدوں سے انشاءاللہ جماعتیں بنائیں گے، خود بھی نکلیں گے، اپنے گھر سے بھی اپنے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو بھی دین کی نسبت پر نکلنے کی ترغیب دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔